بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک، قرآن مجید اور تقوی۔ رمضان کا مبارک مہینہ ان عظمتوں، نعمتوں میں سے، عظیم نعمتوں میں سے ایک انتہائی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عنایت فرمائی ہے۔ اس ماہ میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نعمت عطا کی گئی۔ اس ماہ میں قرآن مجید ہمیں عطا کیا گیا جو سراسر ہدایت ہے، فرقان ہے، یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے، رحمت ہے، نور ہے اور شفا ہے۔ اس ماہ میں بدر کا وہ یوم الفرقان امت کو نصیب ہوا جس دن اس کے لیے اور انسانیت کے لیے زندگی مقدر کر دی گئی۔ جن کو ہلاک ہونا تھا وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہوئے، اور جن کو زندہ رہنا تھا وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ اس ماہ میں یوم الفتح بھی واقعہ ہے، جس دن ایک قطرہ خون بہائے بغیر اس شہر کی کنجیاں امت کے حوالے کر دی گئیں جو ام القریٰ یعنی دنیا کی زندگی کا مرکز ہے، جو بیت اللہ کا امین ہے، سلسلہ توحید کے امام عالی مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بندگی و وفاداری کی بے نظیر روایات کا امین ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا امین ہے۔ امت کی زندگی اور سربلندی کا راز دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاد میں پوشیدہ ہے۔ پہلے انسانوں کے دل جیتنے کے لیے جہاد، پھر تہذیبی غلبے کے لیے جہاد، اور اس جہاد کے ساتھ ساتھ کامیابی کے لیے اپنے نفس سے جہاد تاکہ تقوی حاصل ہو، انفرادی تقوی بھی اور اجتماعی تقوی بھی۔ خلوتوں میں نالۂ نیم شبی اور آہ سحرگاہی اور اشکوں سے وضو بھی، اور جلوتوں میں پبلک لائف میں صداقت، دیانت، امانت، عدالت، شجاعت، اخوت اور حقوق انسانی کا احترام بھی۔ رمضان علم و عمل کا وہ راستہ ہے جس کے ذریعے یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے قبل اپنے ساتھیوں کو اس ماہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کرتے تھے۔ اسی اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کہ شاید میرا نام بھی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے رجسٹر میں درج ہونے کی سعادت پالے، تو یہ استقبال رمضان کے حوالے سے ایک کتابچہ خرم مراد صاحب نے تحریر کیا تھا کہ رمضان کیسے گزاریں، تو وقتاً فوقتاً اس سے بھی استفادہ ہم لوگ حاصل کریں گے اور ان ٹاپکس پہ کے علاوہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو بغور سنیں اور اپنی آرا بھی دیں اس میں، اور اپنی بات بھی کریں ضرور۔ اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے کہ رمضان المبارک، قرآن مجید اور تقوی۔ چند دن کی بات رہ گئی ہے کہ ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ ہو، ہم بھی سلامت رہیں اور رمضان المبارک کی تمام رحمتیں برکتیں ہم سمیٹ سکیں، لوٹ سکیں اس کی رحمتیں برکتیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن اس مہینے میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے سیراب ہو رہے ہوں گے، اور اس مہینے کی عظمت و برکتوں کا کیا ٹھکانہ کہ جسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم اور شہر مبارک کہا ہو، یعنی بڑی عظمت والا مہینہ اور بڑی برکت والا مہینہ۔ نہ ہم اس ماہ کی عظمت کی بلندیوں کا تصور کر سکتی ہیں اور نہ ہماری زبان اس کی ساری برکتیں بیان کر سکتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کی قوت دے اور اس میں اتنی تاثیر دے کہ ہمارے دلوں میں بات اترے اور عمل میں ڈھل جائے۔ تو رمضان المبارک عظیم کیوں ہے؟ اس ماہ کی وہ دامن میں وہ بیش بہا رات ہے کہ اس ایک رات میں ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر خیر و برکت کے خزانے لٹائے گئے اور لٹائے جاتے ہیں۔ وہ مبارک رات جس میں ہمارے رب نے اپنی سب سے بڑی رحمت ہمارے اوپر نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے کتاب مبین کو برکت والی رات میں اتارا۔ سورہ دخان کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ کتاب مبین کیا ہے؟ رحمتم من ربک، تمہاری رب کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔
لیکن سچ پوچھیے تو اس ماہ کا ہر روز روز سعید ہے، اور اس ماہ کی ہر شب مبارک دن روشن ہوتا ہے تو ان گنت بندوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت اور رضا جوئی کی خاطر اپنے جسم کی جائز خواہشات اور اس کے ضروری مطالبات تک ترک کر کے گواہی دیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب ہے، اور مطلوب و مقصود ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی، اس کی اطاعت و بندگی کی طلب ہی زندگی کی اصل بھوک پیاس ہے، اور اس کی خوشنودی میں ہی دلوں کے لیے سیری اور رگوں کے لیے طری کا سامان ہے۔ رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو بے شمار بندے اللہ تعالیٰ کی حضور قیام، اس سے کلام اور اس کے ذکر کی لذت و برکت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور ان کے دل شیشے کے چراغوں کی طرح منور ہو کر تو ایسی جگمگاتی ہیں جیسے آسمانوں پر رات کے ستارے۔ تو سورۃ النور میں ارشاد ہوتا ہے اسی حوالے سے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری۔ سبحان اللہ۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ سبحان اللہ۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے، یعنی رمضان المبارک کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ تو ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت و صلاۃ و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی، اس ماہ کی ہر گھڑی میں فیض و برکت کا اتنا خزانہ پوشیدہ ہے کہ نفل اعمال صالح فرض اعمال صالح کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ نفل عبادت جو ہے وہ فرض کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، اور فرائض 70 گنا زیادہ وزنی اور بلند ہو جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نیکی کے راستوں پر چلنے کی سہولت اور توفیق عام ہو جاتی ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور روزہ بدی کے راستوں کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور برائی پھیلانے کے مواقع کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری، مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے۔ بس بشارت دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جو رمضان المبارک میں روزے رکھے کہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس شخص کو جو راتوں میں نماز کے لیے کھڑا رہے کہ اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ جو شب قدر میں قیام کرے اس کے بھی۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی باتوں اور وعدوں کو سچا جانے، اپنے عہد بندگی کو وفاداری بشرط استواری کے ساتھ نبھائے، اور خود آگہی اور خود احتسابی سے غافل نہ ہو کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس مبارک مہینے کی تمام رحمتیں برکتیں ہم سمیٹ سکیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔